الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے مضمون پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر ایک کی زندگی کا سب سے یقین اور سب سے سخت لمحہ ہے۔ وہ ایسا لمحہ ہے کہ اس لمحے کے بارے میں آج ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں اس کے بارے میں کچھ خیال ہی نہیں آتا، کیونکہ ہم ایسا سوچتے ہیں کہ ابھی جہاں ہم ہیں زندگی بھر وہی رہیں گے، ہمیں اس لمحے تک جانا ہی نہیں ہے، اگر جانا بھی ہے تو اس کا خیال بھی ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آتا، اور اس کے لیے ہم تیاریاں بھی نہیں کرتے، حالانکہ وہ اتنی سخت گھاٹی اور اتنا سخت لمحہ ہے کہ اگر اس کے بارے میں ہمیں پتا چل جائے تو ہم اس دنیا کی زندگی کو اور اس کی عیش و عشرت کو اور اس کی آرائشوں کو ہم چھوڑ کر صرف اسی کی تیاری میں لگ جائیں گے، اور وہ لمحہ ہے قبر کی پہلی رات۔ دنیا کی چمک دمک، کھیل، ہنسی مذاق سب کچھ ختم ہو جاتا ہے جب ایک دن ہمیں لحد میں اتارا جاتا ہے۔ ادھر ہم کھیل رہے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، ہم اپنی عیش و عشرت کے لیے، ہم اپنی آرائشوں کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ایک دن اور ایک رات ایسی آئے گی جب ہمیں قبر کی لحد میں اتارا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں آزمائش کے لیے کھیل اور سب سے آزماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ قرآن فرماتا ہے منہا خلقناکم، ہم نے اس سے تم کو پیدا کیا، یعنی مٹی سے، وفیہا نعیدکم، ہم اسی میں تم کو لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور ہم اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ ایک اور جگہ فرمایا آخر کار تمہیں قبروں سے نکالا جائے گا۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہے کہ موت کے بعد سب سے پہلی منزل جو ہے وہ قبر کی ہے، اور اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ منزل کے بارے میں، یہ قبر کا جو لمحہ ہے اس کے بارے میں صحابہ کرام کے، اگر آپ ان کی زندگیوں کو پڑھیں گے، صحابہ کرام کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جو عشر مبشرہ، جو خلیفہ صوم بھی رہ چکے ہیں، جن کو اللہ کے نبی نے رضی اللہ عنہم وارضاہم کا پروانہ بھی دیا ہے، اللہ کے رسول نے ان کو دنیا ہی میں جنت کا پروانہ دے دیا ہے، اتنے بڑے صحابی جب قبر کے پاس سے ان کا گزر ہوتا تھا تو اتنے روتے تھے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ آپ سوچئے کہ اتنے بڑے صحابہ ہے تو ان کو اتنی رونے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو پتا تھا کہ یہ قبر کا جو گڑھا ہے، قبر کی جو پہلی منزل ہے، اگر وہ آسانی سے طے ہو گئی تو آگے کی ساری منزلیں آسان ہو جائے گی۔ اور یہ جو منزل ہے قبر کی، میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، اگر یہ قبر کا جو اندر کا منظر ہے، اللہ نے انسان سے اس منظر کو ڈھانک دیا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اگر آپ ایک بار جانور کو قبرستان کے پاس سے لے کے جاؤ، پھر دیکھو کہ جانور وہاں سے کیسا بھاگتا ہے۔ ہم غور کرتے ہیں کہ جب ہم کسی جانور کو قبرستان کے پاس سے لے کے گزرتے ہیں تو وہ جانور چلاتا ہے یا بھاگتا ہے، کیونکہ جو قبر کے اندر کا منظر ہے وہ مردوں کی آوازیں وہ جانور سنتا ہے، اسی وجہ سے وہ بھاگتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے وہ جو منظر ہے انسان سے وہ اللہ نے ڈھانک دیا ہے، تاکہ اسی لیے ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اپنی آنے والی جو قبر کی منزل ہے اس کے لیے، ہم اس دنیا کی زندگی کے اندر ہم اس کے لیے تیاری کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر وہ آسان ہو گئی تو بعد کی ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی، اور اگر وہ مشکل ہو گئی تو بعد کی منزلیں بھی اس سے زیادہ سخت ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب انسان کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آ کر سوال کرتے ہیں۔ میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں، فرشتے کا سب سے پہلا سوال جو ہوتا ہے تیرا رب کون ہے؟ من ربک۔ یہاں پہ تو ہم آسانی سے بول لیتے دنیا میں اللہ، فرشتے کہے گے من ربک، جب ایمان مضبوط ہوگا دلوں میں تب وہاں سے جواب نکلے گا میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال جو ہوگا تیرا دین کیا ہے، اور تیسرا سوال ہوگا تیرا نبی کون ہے۔ فرشتے سوال کریں گے، اور جب ایمان کی مضبوطی ہوگی تو یہ تین سوالوں کے جواب ہمارے دلوں سے نکلیں گے۔ اگر ایمان صحیح ہوگا تو قبر کو ہمارے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جائے گا، جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، جنت کے پھل اور جنت کی خوشبوئیں ہمارے لیے قبروں میں مہیا کرا دیے جائیں گے۔ اور اگر گناہوں میں زندگی گزری ہوگی تو میری ماں اور میرے بھائیوں بہنوں، قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا جائے گا۔ اس وقت قبر انسان کو ایسا بھیجتی ہے کہ انسان کی ایک پسلی دوسری پسلی میں ایسا گھستی ہے کہ اتنی سخت قبر گنہگار کے لیے بن جاتی ہے۔ اگر ایمان اور اعمال صحیح ہوں گے تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ پیارے بھائیوں، آج ہم اپنے نرم بستروں پر سکون سے سوتے ہیں، لیکن سوچو کل رات قبر میں کیسے اکیلے گزاریں گے؟ کیا ہم نے جواب تیار کر رکھے ہیں جو فرشتے ہم سے کریں گے؟ کیا ہماری جوانی نیکی میں گزری یا گناہوں میں گزری؟ کیا ہم نے وقت اللہ کی یاد میں لگایا یا فضولیت میں ضائع کر دیا؟
آج ہی توبہ کرو میرے ماؤں، میری بھائیوں، میرے بہنوں، آج ہی توبہ کرو، نماز قائم کرو، قرآن سے تعلق جوڑو، ماں باپ کی خدمت کرو، یتیموں کی کفالت کرو اور گناہوں سے بچو، اور اس دنیا کے عیش و عشرت کو چھوڑو اور آنے والی جو آخرت کی منزل ہے، قبر کی پہلی منزل ہے، آخرت کا جو مناظر ہے اس کے لیے تیاری کرو۔ یہی سب نیک عمل کل قبر کی پہلی رات اور روشنی اور راحت بنیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں موت اور قبر کی تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کرے گے نا بھائی سب لوگ؟ آمین یا رب العالمین۔